اچھا، اب اوبیسلی آپ جب بھی کوئی ٹیم بلڈ کرتے ہیں تو آپ کا موٹیو ہوتا ہے کہ آپ کسی ایونٹ کو ٹارگٹ کر کے پھر اپنی ٹیم کو بلڈ کرتے ہیں. سب کے لیے اوبیس ہے ٹارگٹ، وہ چیمپئن ٹرافی ہے، ہم اس کے چیمپئن بھی ہیں، اور ہم نے ہماری آئی بھی ہے کہ ہمارے گھر میں ہو رہا ہے تو ہم اس کو جیتے بھی. تو جس طرح میں نے کہا کہ ٹیمپلیٹ تو سیٹ ہو گیا ہمارا، کافی 80-90% چیزیں ہم او ڈی ایم میں ٹھیک کر رہے ہیں. بٹ کہیں نہ کہیں جس طرح اسٹرائک ریٹ کی ہم نے بریک سے پہلے بات کی، اس کا پرابلم آتا ہے. ایک ون آف اننگ اگر کامران غلام کھیل گیا تو ڈزنٹ مین کہ ہم اپنی ڈائریکشن ٹھیک ہے. عرفان نیازی کو ہم اگر بات کریں تو 7ویں نمبر تک لے جاتے ہیں. اچھا، پھر کامران غلام کا اپنا نمبر اگر آپ ڈومیسٹک سے دیکھ کے اس کا پورا کیریئر دیکھیں، چوتھا ہے. اب وہ بھائی صاحب رضوان صاحب کپتان ہے، کپتان کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا. اب اگر سلمان علی آغا نے 6 نمبر پہ پرفارم کر دیا تو ڈزنٹ مین کہ اس کو 5ویں پہ لے آیا جائے. تو یہ جو ہم نمبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں، سائم ہمارا سب سے بڑی کموڈٹی تھی، ہم نے اس کو بھی T20 میں تیسرے پہ بھیج دیا. تو یہ جو بیٹنگ آرڈر کتنا ڈسٹرب کرتا ہے کسی پلیئر کو بنانے کے لیے بھی اور اس کو خراب کرنے کے لحاظ سے بھی. دیکھیں، بات بالکل ایسی ہی ہے کہ ہم جیتنے کے بعد نا اپنی تمام خامیوں کی طرف سے جو ہے نا آنکھیں بند کر لیتے ہیں، بس جیت گئے. لیکن ہے یہی جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، یہ ان کو اس جیت کے بعد جو ہے بلانے نہیں دینی چاہیے. اگر تو ہم نے چیمپئن ٹرافی کے اندر کوئی اچھے ریزلٹ لینے تو ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر، ان تمام خامیوں کے اوپر جو ہے بات کرنی پڑے گی کہ کس کا کیا نمبر ہے اور کس طرح سے اس کو کھلانا ہے. ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ شفیق کو آپ مسلسل کھلا رہے ہیں اور وہ مسلسل ہی مایوس جو ہے وہ کر رہا ہے. ایک سال میں صرف وہ ایک بڑی سینچری ہے ان کے پاس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو کیا ہم نے آسٹریلیا میں چلیں 2 اننگز ان کی اچھی تھی ہے، لیکن یہ کہ جس طرح وہ اب آؤٹ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے، تو کیا ہمیں اسی کو لے کر چلنا ہے یا اب ہم نے کچھ اور بھی سوچا ہے کہ کوئی اور بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کو اس کی جگہ. تو اب یہ تیسرا میچ جو ہے اس کے اندر کچھ دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر پھر تیسرا میچ کھلا کے اس سے سکور کروا کر پھر آپ ایک جو ہے ایک نیا وہ جو کھول لیں یا ایک نئی جگہ جو ہے اس کو بند کروا دیں، تو یہ تو ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ نے جن نیچے والے کھلاڑیوں کا ذکر کیا، کیا ان کو انہی نمبروں کے اوپر کھلانا چاہیے یا ان کی جو اصل نمبر ہیں ان کے اوپر وہ پرفارم کریں گے؟ لیکن وہ اپنے اصل نمبر کے اوپر کر ہی نہیں سکتے. جبکہ آپ نے جیسے کہا کہ کپتان صاحب جو ہیں خود بھی ہیں، انہوں نے بھی اوپر ہی کھیلنا ہے، وہ نیچے آگے تو نہیں کھیلیں گے. ایسے ہی ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر بابر ہیں، انہوں نے بھی تیسرے نمبر پر بھی آ کر کھیلنا ہے. اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم ابھی تک نا ذہنی طور کے اوپر اس بات کو تسلیم نہیں کر پائیں کہ کس نے کہاں پہ کھیلنا ہے. ہم بس اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کوئی تجربہ جو ہے وہ ہو جائے، اور تجربے ہی اب تک جو ہے وہ ہو رہے ہیں. میں جو کہہ رہا تھا نا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے ہمیں اب اپنے آپ کو نا چیمپئن ٹرافی کے لیے ایک کمبینیشن بنانے کا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اب چیمپئن ٹرافی میں ہم نے کن کن کھلاڑیوں کے ساتھ کیسے کیسے اترنا ہے، تو یہ تو پھر جو ہے بڑا ضروری ہے کرنا پڑے گا. 2 پلیئر پہ بڑی بات کی جا رہی ہے باقی تو میرا خیال ہے یہ اسکواڈ آپ کا بیلنس ہے، بنا ہوا ہے. ایک سب سے زیادہ بات فخر زمان کی جا رہی ہے کہ جو اسٹرائک ریٹ اوپر سے چاہیے آپ کو، وہ اگر امام اور اگر فخر اور سائم اوپن کرتے ہیں تو ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے. کچھ لوگ بات کریں کہ امام بھی آپ کی بڑی اچھی کموڈٹی تھا. امام نے ابھی پھر ڈومیسٹک میں کیزن ٹرافی میں ہائیسٹ رنز بنا دیے اور ایوریج بھی 55 سے اوپر کی، اور کہہ رہے جی ایسا سالڈ ٹیکنیکل ساؤنڈ ہے، وکٹ نہیں تھرو کرتا، تو سائم کے ساتھ کومبو ہونا چاہیے. تو آپ دونوں میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ آئیڈیل کون سا، اگر لیٹ سپوز عبداللہ شفیق کی فارم اسی طرح چلتی ہے اور اوبیسلی پھر آپ کو کہیں اور تو دیکھنا ہے، تو آپ کی نظر میں دونوں میں سے بیسٹ پلیئر کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ فخر اور امام میں سے ایز اے اوپنر وتھ سائم. یہ میری اگر بات ہے تو میں تو امام کو پریفرنس دوں گا. ٹھیک ہے. فخر جو ہے وہ ایک آئیڈیل پلیئر ہے T20 کا. وہ لیکن سر فخر کا میں سوری ایڈ کرتا چلوں 45 سے اوپر کی ایوریج ہے اور اکیلا پلیئر ہے پاکستان کا جس کے 90 سے اوپر اسٹرائک ریٹ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں دنیا میں شاید کسی پلیئر کے پاس نہیں ہو نہ ہوں. لیکن یہ کہ اگر امام کی ہم پرفارمنس دیکھتے ہیں نا ٹیسٹ اور ون ڈے کے اندر، تو امام کی پرفارمنس بھی جو ہے نا وہ کوئی اتنی بری نہیں، بلکہ بری ہے نہیں، جی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا ایوریج تو مجھے نہیں معلوم، اس وقت ذہن میں نہیں، آلموسٹ 54-5 کے قریب اس کی ہے ایوریج، ہے نا، اتنی تو ہے نا. جی. تو پھر مطلب یہ کہ دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا جو ون ڈے ہے اس میں جہاں پہ آپ کو اپنا اسٹرائک ریٹ جو ہے اس کو بھی وہ رکھنا ہوتا ہے، دوسری طرف اس میں نا تھوڑا سا کھیل کے اندر بھی بڑی تبدیلی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی مار دیں اور بس اس کے بعد وکٹ گوا کر آ جائیں.
تھوڑا سا اگر آپ رک کر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ مجھے ایک ایک بال جو ہے وہ گن کر کھیلنا ہے, تو پھر ہی اسکور جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. فخر جو ہے وہ بالکل جس دن فخر کا دن ہوتا ہے پھر فخر ہی ہوتا ہے, پھر کوئی اور دوسرا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ وہ وکٹ بھی جلدی سے لوز کر جاتے ہوتے ہیں کبھی کبھی. لیکن اگر امام ٹائپ کا کوئی پلیئر اگر کھیل رہا ہوتا ہے نا, تو وہ ایک تو یہ کہ رن ریٹ کو بھی ذرا ذہن میں رکھتا ہے اور وکٹ کو بھی ذرا سنبھال کر رکھتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب اوپر سے رنزیں ہو جاتی ہیں نا, آپ کے اوپنرز یا 3 نمبر تک کے لڑکے جو ہیں وہ اسکور کر دیں, تو پھر آپ کے مڈل آرڈر کے اوپر جو ہے وہ جو ہے پریشر وہ کم ہو جاتا ہے. اور مڈل آرڈر کے اوپر جب پریشر کم ہوگا تو ہمارے پاس ماشاءاللہ اچھے کھیلنے والے اتنے اچھے ہیں کہ اب دیکھیں نا, بہت دنوں کے بعد لگا کہ کوئی کسی کھلاڑی نے میچ کو اپنے اختتام تک جو ہے وہ لے کر گیا ہے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا. سلمان آغا نے کتنے دنوں کے بعد جو ہے نا ہمیں دکھایا کہ یار اگر ہم مطلب تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں تو پھر میچ جتا کر ہی واپس آئیں, بجائے اس کے کہ آپ بڑے ٹائم کے بعد ہمارا ایسا کوئی بیٹنگ نمبر پہ تھا ہی نہیں 5ویں 6ویں پہ, آپ اپنا 50-60 رنز کر کے اپنے تو ایوریج آپ نے ٹھیک کر لی, آپ تو پھر نمبر 1 ہی ہے پوری دنیا کے کہ بھئی آپ نے جتنا کرنا تھا کر لیا. بھئی میچ کو بھی تو آخر تک فنش بھی تو کرے نا. فنیشر کے روپ میں نا ہمیں سلمان آغا اس مرتبہ نظر آیا کہ وہ بڑے طریقے کے ساتھ جو تھا اننگ کو آخر تک لے گیا اور جتوا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے نا. سو یہ ہے کہ مڈل آرڈر کے حوالے سے ہم اتنے پریشان نہیں ہیں جتنا ہمیں ٹاپ آرڈر جو ہے نا وہ پریشان کر رہا ہے. کبھی ہو جاتا ہے, کبھی نہیں ہو جاتا, کبھی ہوتا ہے, کبھی نہیں ہوتا. تو تب جب تک کہ آپ کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ اسکور نہیں کرتا, اس کے لیے آپ محنت نہیں کرتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میچ کا ریزلٹ ہے وہ لینا بڑا مشکل ہوگا. مڈل آرڈر جو ہے نا اب 2-3 لڑکے آ گئے ہیں ایسے کہ جن کو اگر کھلایا جائے تو وہ پرفارمنس دیں گے اور دے دیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ پروف کر چکے ہیں دونوں لڑکے. اور ابھی آپ کے پاس طیب طاہر بھی ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہے. طیب طاہر اور ایک اور نام ہے جو ابھی باہر ہی بیٹھا ہے, ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس. سعود شکیل کی بات کریں, سعود شکیل کی بات کرنے لگا, پہلے پرمننٹ فیچر تھے آپ کی او ڈی آئی ٹیم کا, ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. پھر آپ مڈل آرڈر کی طرف سے اتنے زیادہ, ہمیں تو اوپر سے جو ہے پریشانی جو ہے وہ ہو رہی ہے. اب ایک بندہ اسکور کرنے لگا ہے, دوسرا جو ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے, تو بات تو پھر وہیں پر آ جاتی ہے. پھر جب آتے ہیں, مجھے یاد پڑتا لاسٹ ایئر ایک ٹائم تھا 1.5 سال پہلے کہ جس میں ٹاپ او ڈی آئی کی رینکنگ ہے ٹاپ 4 کے اندر ہمارے 3 تھے, بابر, امام اور فخر, تینوں تھے. تو یہ ہمارے لیے کسی ٹائم پہ بلیسنگ بھی تھی اور ایک بڑی چیز تھی, اور میرا خیال ہے کہ اس پہ ورک آؤٹ کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم ہے, کیا جا سکتا ہے. اچھا, اگر ہم کانٹیکس میں ٹیم کی تبدیلی کے کیونکہ حوالے سے بات کریں تو یہ ابھی ہمارا بالنگ سکواڈ بھی ایک پورا گناہیز نظر آ رہا ہے کہ چلے 3 پیسر ہیں آپ کے پاس, تینوں ریزنیبل پرفارم کرنا شروع ہو گئے. اس پہ ابھی میں ڈیٹیل میں تھوڑی بات بھی کرتا ہوں, کیونکہ چیمپئن ٹرافی سب کانٹیننٹ میں ہونی ہے, اور سب کانٹیننٹ میں جب شاداب آپ کا پرفارم نہیں کر رہا تو آپ کے پاس جو میری اپنی آبزرویشن ہے, یہ فیلنگ ہے, سب سے بیسٹ جو ہے وہ ساجد خان نظر آتا ہے. چاہے وہ ڈومیسٹک دیکھ لیں, ٹیسٹ دیکھ لیں, اور اس کے اندر جو بیٹنگ کا پوٹینشیل بھی ہے 7ویں 8ویں نمبر پہ آ کے وہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی بھی لیک کر رہے ہیں. شاہین بھی چلا دیتے ہیں, اس طرح کی ہٹنگ نہیں ہے. نسیم شاہ بھی ریلیکٹنٹ ہے, مطلب کوئی اس طرح کی ٹیکنیک نہیں. لیکن نسیم شاہ نے کئی مواقع کے اوپر اس نے ابھی جو, لیکن میں صرف اس کانٹیکس میں بات کروں جب چھکے مارنے کی آپ کی ریکوائرمنٹ آ جائے, تو ساجد خان نے ٹیسٹ میچز کے اندر, دونوں ٹیسٹ میچز میں اپنی بیٹنگ سے بھی میچ میں بڑا وائٹل رول لیا. وہ بڑا مطلب بڑا ٹھیک ٹھاک وہ پورا بیٹ ہٹنگ کر لیتا ہے. تو آپ کے خیال میں ساجد خان, جس طرح ہم اوپر سے بات کر رہے ہیں ایک پلیئر کی, تو اس پوری لائن اپ میں ساجد خان کی جگہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں شاداب کی اگر چلے بات اب بات یہ کہ ایک تو یہ کہ سلمان آغا نے 4 کھلاڑی آؤٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بھی بطور اب انہوں نے کہا جی میں بھی آؤٹ کیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی بھی اس ٹیم میں اگر دیکھا جاتا نا تو ایک سپنر کی وہ بنتی تھی کہ اگر سلمان سے نہیں ہوتا تھا تو کم سے کم کوئی ایک ریکگنائز جو سپنر تھا وہ ہونا چاہیے تھا نا ابرار کے ساتھ. ایسا نہیں تھا. تو ساجد نے 29 آؤٹ بھی کیے ہیں, جی ٹھیک ہے نا. تو بھائی اس کا تو اپنا بنتا ہے, سوری 19 آؤٹ, میں 29 کیا گیا, 19 آؤٹ کیے. دونوں نے مل کے 40 کیے تھے, 39 کیے تھے دونوں نے. 39 سے ایک نے 20 کیے تھے, ایک نے 19 کیے تھے. تو یہ کہ اس کی جگہ تو بنتی ہے. اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹائم ہے, ابھی ہمارے پاس مہینہ 1.5-2 ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ تمام چیزوں کو جو ہے نا وہ لائن اپ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اب چیمپئن ٹرافی میں جو ٹیم اتارنی ہے وہ کیا کرنی ہے.
स्पिनर की एक की जगह है। ये अलहदा बात है कि एक बॉलर जो था, जो जिसको हम स्टॉक बॉलर कहते हैं, उसी ने 3-4 आउट कर दिए और बात जो है वो कहीं की कहीं चली गई। तो वैसे साइम भी बड़ी अच्छी बॉलिंग साइम को भी वो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए मैक्सिमम, देनी चाहिए, जो कम दी गई, ठीक है ना, लेकिन है तो वो भी ऐसा कि कहीं ना कहीं वो आउट कर जाता है। लेकिन एक जो है स्पिनर की, और क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मैचेस होने हैं, पाकिस्तान और दुबई में होने, तो मस्ट आपको स्पिनर देखना चाहिए। ये तो और 2 पेसर और 3 स्पिनर का कॉम्बो जो है मेरा ख्याल है वो आइडियल रहेगा।